کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو لیول پلینگ جو گراؤنڈس دیے جائیں گے. کیا پاکستان تحریک انصاف کو وہ گراؤنڈ مل رہا ہے سر؟ پاکستان تحریک انصاف کے لیے لیول برابر ہے سر الیکشن کیمپینز کے لیے؟ کاکڑ صاحب کے لیے عہدہ ان کے قد سے زیادہ ہے، لیکن بہرحال قائم مقام ہمارے وزیر اعظم ہیں. الیکشن کروانا ہے الیکشن کمیشن نے، معاونت کرنی ہے ایگزیکٹو اتھارٹیز نے. میں سمجھتا ہوں کہ جو سلوک ہمارے ساتھ ان کی حکومت میں ہو رہا ہے، یہ سلوک جو ہے وہ جانوروں کے ساتھ کیا جاتا ہے. ہم ان سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ ہم سے صرف ٹریٹمنٹ جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق کریں. یہ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانا جو ہے اس کے بعد کا مرحلہ ہے، وہ مرحلہ بھی جلدی آنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ساتھ یہ جو زیادتی انہوں نے روا کی ہوئی ہے، اس کا سلسلہ بند ہونا چاہیے. سر پرویز خٹک جلسے کر رہے ہیں، مولانا صاحب کر رہے ہیں، کیا پاکستان تحریک انصاف کو بھی جلسوں کی اجازت ہے سر؟ بالکل بھی نہیں ہے. ہم نے پٹیشنز کی ہیں، ہمیں یہ اجازت نہیں دی جا رہی. ایون فور کارنرز میں بھی جو میٹنگ کی جاتی ہے اس پہ ہلہ بول دیا جاتا ہے، اور وہ بھی قانون کے مطابق نہیں. ہمارے لوگوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے، بغیر وارنٹ پہ گھروں پہ ہلہ بول دیا جاتا ہے، چادر اور چار دیواری کی بے عزتی کی جاتی ہے. کم از کم یہاں کی کے پی کی پولیس سے ہمیں یہ امید نہیں تھی. اب بھی ہم انہیں کہتے ہیں کہ پلیز روایات کو آپ قائم رکھیں، یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. سر کہتے ہیں کہ شاید نیکسٹ الیکشن میں بھلے کا نشان پیپر بھی نہیں ہوگا، ایک عام بات چل رہی ہے. سر آپ تو الیکشن کا ڈیمانڈ کر رہے ہیں، ابھی بھی آپ نے کہا، تو کس طرح سر الیکشن میں آپ لوگ آزمائش سے ہم گزر رہے ہیں؟ قانون میں لکھا ہے کہ ہمیں یہ اس کے مطابق بیٹ کا نشان جو ہماری شناخت ہے وہ ہمیں ملے گا. قانون تو یہ کہتا ہے. اگر قانون کی یہ برعکس کام کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ ہمارے لیے ریلیف کے کون سے راستے ہیں وہ اپنائیں گے. الیکشن سے ہم نے نہیں بھاگنا، الیکشن کو ہم ٹرانسپیرنٹ بنانے کے لیے اپنی پوری جدوجہد کریں گے. سر آپ ٹرانسپیرنٹ کی بات کریں، لیکن آپ کے بہت سارے کینڈیڈیٹ جو ہیں یا جن کے اوپر کیسز ہیں، روپوش ہیں، کیمپین نہیں کر پا رہے ہیں، لوگ چھوڑ کے بھی چلے گئے، تو اس حالات میں کینڈیڈیٹس کے لیے کیا حکمت عملی ہے سر؟ کس کو ٹکٹ دیں گے، کیا پالیسی؟ عمران خان وائز لیڈر ہے. اس نے فرسٹ ٹیئر، سیکنڈ ٹیئر، تھرڈ ٹیئر، پتہ نہیں کتنے ٹیئرز بنائے ہیں. وہ آگاہ تھا ایسی کیفیات سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹکٹ لینے والوں کی تعداد زیادہ ہے، اور ان میں بھی انتخاب کرنا پڑے گا کہ کن کو ہم نے ٹکٹ دینا ہے. اور ظاہر ہے جو بھی ٹکٹ لے گا اس نے عمران خان ہی کا سایہ بن کے یا اسی کی شبیہ بن کے الیکشن لڑنا ہے، اس لیے کہ الیکشن در حقیقت عمران خان لڑے گا. سر کہتے ہیں کہ وکلاء کو اس بار پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ انہیں ٹکٹ دیں گے، تو کیا اس میں کتنی صداقت ہے؟ کتنے وکلاء کو ٹکٹ دیے جا رہے ہیں؟ کیا آپ بھی تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑیں گے سر اس بار؟ میں ترجمان کی حیثیت سے اپنے فرائض سر انجام دوں گا. اور ٹکٹ کی جہاں تک دین کی بات ہے، وہ پارٹی کی ہائی اپس جو ہماری لیڈرشپس ہیں انہوں نے دینا ہے. سو فار آئی ایم کنسرنڈ، ذاتی طور پہ میرا ایسا کوئی فوکس نہیں ہے. اور وکلاء کو ٹکٹ دیں گے سر؟ اب بادیوں نظر میں ایسا دکھائی دیتا ہے کہ یہ ان کی فرنٹ لائن آرگنائزیشن ہے جو پارٹی کو فور فرنٹ سے لیڈ کر رہی ہے. سو چوائسز خان کے پاس ہیں، وہ کیا فیصلہ فرماتے ہیں یہ ان کی وزڈم پہ منحصر ہے. کیا وکلاء کو ٹکٹ دینے سے کوئی فائدہ ہوگا سر؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے وکلاء جو جمہوریت کے تسلسل کے لیے کام کر رہے ہیں، وہ اگر ایوانوں میں پہنچیں گے تو وہ آئین اور قانون کے عین مطابق بہترین طریقے سے قانون سازی کے عمل کو یقینی بنا سکیں گے، جس سے ہمارا ملک جو ہے خوشحالی کی طرف داخل ہوگا انشاءاللہ. سر اگر یہ کریک ڈاؤن اسی طرح جاری رہا، اسی طرح بھی ہوگا، تو کس طرح آپ لوگ الیکشن میں جائیں گے سر؟ کس طرح کیمپین کریں گے؟ کیا پاسبل ہوگا سر پی ٹی آئی کے لیے ان حالات میں؟ دیکھیے پی ٹی آئی جو ہے وہ آئین اور رول آف لا کی بات کر رہی ہے نا، تو وہ اپنی جدوجہد جاری رکھے گی اس وقت تک جب تک کہ اس ملک میں ٹرانسپیرنٹ، صاف شفاف الیکشن نہیں ہو جاتے. سو سلسلہ ایثار و قربانی ہے وہ جاری رہے گا. سر جو ملٹری کورٹس میں آپ لوگوں کے ورکرز بھی ہیں سر، ان کے اوپر بھی 9 مئی کے الزامات ہیں، وہ ٹرائل، تو کیا پی ٹی آئی کے وکلاء ان کی پیروی کر رہے ہیں سر؟ جی قانونی معاونت فراہم کی جا رہی ہے اور مقدمات کا سامنا بھی کیا جا رہا ہے. ڈیو پروسیس کو بھی آبزرو کیا جا رہا ہے. جو حیثیت ہے قانونی ملٹری کورٹس کی، اس کو بھی ہم نے کوشچن کیا ہوا ہے. کل سے اس پہ بھی سماعت ہو رہی ہے سپریم کورٹ میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہتر روش جو ہے وہ اختیار کی جائے گی. جو ریاست پاکستان تحریک انصاف کے کر رہی ہے، آپ نے کہا جانوروں جیسا، کیا ستیلی ماں بن گئی ہے سر ریاست پاکستان؟ نہیں، قوموں کی زندگیوں میں ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں، اور اگر کامیابی کے ساتھ ایسے وقت کو گزارا جائے تو صبح روشن جو ہے اس کے راستے قریب ہو جاتے ہیں. سر آپ کے صوبائی صدر بھی روپوش ہیں، اسد کیسر صاحب بھی اب تقریباً آلموسٹ روپوش ہو گئے ہیں،
मुजगला दोबारा रुपोश हो गए, तो क्या वो हिम्मत अमली क्या है सर, क्या करेंगे, पॉसिबिलिटी क्या है? पार्टी के पास अपना वर्किंग मैकेनिज्म मौजूद है, हम उसके मुताबिक काम कर रहे हैं और मैं समझता हूँ मैसेज मिल गया हुआ है। उस मैसेज के मुताबिक जो है हम सिर्फ एक एजेंडे पे काम कर रहे हैं, आइन और कानून की बालादस्ती, इलेक्शन की डिमांड और इलेक्शंस की तैयारी।